عیسائیت کے فتنے سے نفرت کا اظہار کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قادیانیت سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہاں ذات سے بڑھ کر عداوت اور دشمنی ہے، اس لیے کہ قادیانیت کا فتنہ میرے تیرے نبی کی ختم نبوت کا منکر فتنہ ہے۔ ہمیں حضور کی ذات سے اپنی ذات سے بڑھ کر محبت ہے، ہم قادیانیت کے خلاف یہ جنگ لڑیں گے انشاءاللہ، اور ہم نے فتح حاصل کی ہے، فتح حاصل کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی اس میدان میں فتح حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم سوشل میڈیا کے ان فتنوں کے ذریعے سے قادیانیت کے اس فتنے کی سرکوبی نہیں چھوڑ سکتے، اس کی سرکوبی کی جائے گی، اس لیے کہ مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کو ماننے والے کوئی ایک وجہ سے کافر نہیں ہے، یہ تو اسمبلی میں پوری بات ہو چکی ہے۔ مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کو ماننے والے اس وجہ سے بھی کافر ہیں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مرزا بشیر پیدا ہوا تو وہ میرا بیٹا کیا تھا، کأن اللہ نزل من السماء، گویا اللہ آسمان سے اتر آیا ہے۔ پتوں کی کہ غیرت مند مسلمانوں، جو بدبخت اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا کیا تھا، وہ تو گویا اللہ آسمان سے اتر آیا ہے۔ مجھے بتائیے ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتائیے ایسا عقیدہ والا مسلمان یا کافر ہے؟ مرزا قادیانی اللہ کا باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اللہ کے باپ ہونے کا دعویٰ کرے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نمبر دو، مرزا قادیانی کے کفر کی دوسری وجہ یہ بھی ہے، مرزائیوں کے کافر ہونے کی دوسری دلیل یہ بھی ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ سے اللہ نے کہا اے مرزا گامے کانے انما انت منی بمنزلت اولادی، اے مرزا گامیا تو تو میرے لیے میری اولاد کے درجے میں ہے، تو تو میرا بیٹا ہے، میری اولاد کے درجے میں ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، جو کہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، جو کہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، ایسا شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا، قربان جاوا اکھو کانی دے نا نور بری شکل ویکھ اپنی۔ ہاں جی، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مرزا قادیانی کے بارے میں ایک جن پہاڑوں لتھا، نمو نمتھا، پکا الو دا پٹھا، انگریز دا بچہ، مرزا غلام قادیانی شکل اپنی دیکھ، تیری شکل دیکھ کے مجھ بھی قلعہ پوٹ کے نس جائے، ہاں جی مجھ بھی قلعہ پوٹ کے نس جائے، بھینس بھی قلعہ اکھاڑ کے بھاگ جائے، اپنی شکل دیکھ اور کہتا ہے میں تو اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھ سے کہا تو میرے لیے میری اولاد کے درجے میں ہے۔ ارے یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی کو کہا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ نے اس عقیدے کو، اولاد کے عقیدے کو کفری عقیدہ کہا ہے۔ جو اللہ کے لیے اولاد کا قائل ہو بولی ایسا شخص مسلمان ہے؟ اسلام کا اعلان تو یہ ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ بولیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد، بولیے اللہ کی کوئی اولاد، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ جو اللہ کے لیے بیوی کا عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے، جو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھے وہ بھی مسلمان نہیں، کافر ہے۔ مرزا قادیانی اس لیے بھی کافر ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے اللہ نے اپنی اولاد قرار دیا، مجھے اللہ نے اپنا بیٹا قرار دیا، کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا، اللہ نے اولاد کے درجے میں۔ جو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھے، مشرکین مکہ نے اولاد کا عقیدہ رکھا، کافر۔ یہودیوں نے اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھا، کافر۔ عیسائیوں نے اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھا، کافر۔ اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے اولاد رکھے ایسا گاما کانا بے ایمان مسلمان ہو سکتا؟ ایسے گامے کانے کو ماننے والے مسلمان ہو سکتے؟
اور میں نے پنجاب کی روایت کے مطابق پشاور میں کہہ دیا. میں نے کہا مرزائیوں کا نبی گاما ہے کاڑا ہے. ایک پختون بھائی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا مولوی صاحب جو بھی عالمی مجلس والا آتا ہے, ختم نبوت والا آتا ہے, کہتا ہے مرزائیوں کا نبی گاما ہے کاڑا ہے, ہمارا سر کو درد ہوتا ہے, ہم نے بہت چائے پیا ہے, ہمارا سر کو آرام نہیں آتا ہے. یہ گاما کیا بلا ہوتا ہے؟ یہ گاما کیا بلا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہو واقعی یہ مسئلہ کشمیر ہے, پختون کے لیے سمجھنا مشکل ہے. میں نے کہا ہمارے یہاں پنجاب کی روایت ہے, پنجاب میں جس کا نام غلام احمد ہو نام غلط نہیں ہے, غلام محمد, محمد کا غلام, غلام احمد, احمد کا غلام, نام غلط نہیں ہے. لیکن یہ پاک نام اس پلیت کو بولنا چاہیے, کہتا ہے خود نہیں بولنا چاہیے. میں نے کہا اس لیے یہ پاک نام اس پلیت پہ نہیں بولتے, اس کا نام غلام احمد رکھا گیا تو غلام احمد بولے تو حضور کے احمد نام کی توہین اور بے ادبی ہوتا ہے, اس لیے سے کہا جاتا ہے غلام احمد کی وجہ سے گاما کہتا ہے. کہ اچھا غلام احمد کی وجہ سے گاما کہتا ہے. آج ہمارا سر کا درد ٹھیک ہوا, ہمارا طبیعت ٹھیک ہوا, ہمیں مسئلہ سمجھ آیا کہ مرزا قادیانی کو گاما کیوں کہتے ہیں. کیا خیال ہے پتوں کی والوں کو بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مرزا غلام قادیانی گاما کاڑا, ایسے گامے کو ہم اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ایسے لانتی کو ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے. میں نے کہا کاڑا کسے کہتے ہیں؟ کاڑا سمجھتا ہے, کہ تو خود تھوڑا تھوڑا سمجھتا ہے, تم سمجھاؤ. میں نے کہا کاڑا کا مطلب ہے کاڑیاں, پشتو میں کاڑے کو کہتے ہیں کاڑیاں. میں نے کہا کاڑا کا مطلب ہے کاڑیاں. کہنے لگا آج ہمارا دونوں مسئلہ حل ہوا ہے, ہمیں گاما بھی سمجھ آتا ہے, کاڑا بھی سمجھ آتا ہے. الو دا پٹھا گاما کاڑا کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا, اللہ نے محبت میں مجھ سے کہا مرزا قادیانی انت منی بمنزلت اولادی, تیرے تبھی لعنت در فتی مو لاکھنی لعنت ہے, تجھے نبی اور مہدی اور مسیح ماننے والے پر بھی لعنت ہے. ہم مرزا قادیانی اور مرزائیوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں؟ گلی گلی کوچا کوچا مرزا قادیانی اور مرزائیوں پر لعنت بھیجیں گے انشاءاللہ. مرزا قادیانی کے کافر ہونے کی تیسری وجہ یہ بھی ہے, مرزا قادیانی کہتا ہے اسلامی قربانی صفحہ نمبر 12. مرزا قادیانی کا ایک مرید ہے قاضی محمد یار, اس نے یہ کتاب لکھی ہے. حوالہ وہ حوالہ دیں گے, ہوائی فائرنگ کے قائل نہیں ہے, حوالہ دیں گے. مرزائی بھی میڈیا پر سن رہے ہوں گے, اگر یہ حوالہ غلط ہو تو مرزائی چیلنج کرے. مرزا قادیانی نے اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا, کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ وہ عمل کیا, استغفر اللہ العظیم, نقل کفر نباشت, کہتا ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. میں نے کہا مرزائیوں سے کہا مرزائیوں, مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو, ہم تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں, تم اس کو نبی مانتے ہو. لگتا ہے مرزا قادیانی کے ساتھ کوئی کاروائی ہوئی ہے, اور یہ کاروائی اللہ نے تو کی نہیں, اللہ تو نفسانی خواہشات سے پاک ہے. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا, سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا پروردگار ان کی شان والا. سبحان اللہ نفسانی خواہشات سے پاک ہے. لیکن مرزا قادیانی تمہارے عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی کے ساتھ کوئی کاروائی ہوئی ہے؟ پھر اللہ نے تو کی نہیں, اللہ تو نفسانی خواہشات سے پاک ہے, لیکن مرزا قادیانی کو تم نبی مانتے ہو, اس کے ساتھ کوئی کاروائی ہوئی ہے؟ لگتا ہے پھر شیطان نے یہ کاروائی مرزا قادیانی کے ساتھ کی ہے. اور جو لعنتی ایسا ہو کہتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, ہم ایسے پلید کو ایک غیرت مند انسان نہیں مانتے, مہدی مسیح اور نبی کیسے مانیں گے؟ ہم مرزا قادیانی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں, اور یہ امت مرزا قادیانی کو مہدی ماننے کے لیے تیار ہے, اور یہ رسول اللہ کی امت مرزا قادیانی کو مسیح ماننے کے لیے تیار ہے. مرزا قادیانی پہ لعنت, مرزا قادیانی پہ لعنت, امام دجال پہ لعنت, مرزا اس کی ذریت پر لعنت, مرزا کے سہولت کاروں پر لعنت. اور مرزا قادیانی کے کافر ہونے کی جہاں 20 دلائل ہیں, 20 وجوہات ہیں, ایک چوتھی وجہ یہ بھی ہے, مرزا قادیانی کہتا ہے رأیتنی فی المنام انی اللہ. تذکرہ اپنے قرآن کے مقابلے میں جو انہوں نے کتاب بنائی ہے, تذکرہ نامی کتاب میں مرزا قادیانی کہتا ہے رأیتنی, میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا, انی اللہ, میں اللہ ہوں, تیقنت انی ہوا, کہتا ہے میں نے یقین کر لیا کہ واقعی میں اللہ ہوں. مسلمانوں مجھے بتاؤ, جو من کھاتا ہے 1.5
نکال کے آتا ہے. ایک عام عاجز انسان ہے، اگر 2 دن نہ کھائے تو مرنے لگ جائے، 2 دن پانی نہ پیے تو مرنے لگ جائے. ایسا کمزور انسان، اس کو خدا تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ بولیے اس کو خدا مانا جا سکتا ہے؟ مرزا قادیانی کے کفر کی یہ 4 دلائل. مرزا قادیانی نے مسیح اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کافر ہے. مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، اس لیے بھی مرزا قادیانی کافر ہے. مرزا قادیانی نے میرے تیرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا، اس لیے بھی کافر ہے. مرزا قادیانی نے نبیوں کی توہین کی ہے، اس لیے بھی کافر ہے. لیکن 4 بڑی وجہ. مرزا قادیانی کہتا ہے میں اللہ ہوں، مرزا قادیانی کہتا ہے میں اللہ کا باپ ہوں، مرزا قادیانی کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، مرزا قادیانی کہتا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں. مجھے بتاؤ مسلمانوں، جو اس قسم کے عقیدے رکھنے والا ہو اس کو مسلمان کہا جائے گا یا کافر کہا جائے گا؟ اور آج ہمارے بعد افسران کہتے ہیں مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھو، ہاتھ ہولا رکھو. ایک کہنے لگے مولوی صاحب تسی تے ہاتھ دھو کے مرزائیوں نے پیچھے پہ گئے ہو. میں کہ جناب ہن کم ود گئے، ہاتھ دھو کے نہیں، نہ دھو کے انشاءاللہ. ہل سمجھ آ گئی؟ صرف ہاتھ دھو کے نہیں بلکہ کیا ہے، نہ دھو کے. مرزائیت کا خاتمہ قریب ہے انشاءاللہ. جو مرضی ہو جائے، مرزائی مت خوش ہو کہ حالات بدلنے والے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. جو مرضی ہو جائے، تم ذلیل تھے، ذلیل ہو اور ذلیل رہو گے. قیامت کی صبح تک اسلام کا اور ختم نبوت کا جھنڈا بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا انشاءاللہ. میں اپنے افسران سے پوچھتا ہوں، اپنے MNA سے پوچھتا ہوں، اپنے ارباب اقتدار سے پوچھنا چاہوں گا، بتاؤ مرزائیوں کے یہ عقائد ہیں، ان عقائد کے ہوتے ہوئے ہم مرزائیوں کو کیا کہیں؟ ہم مرزائیوں کے متعلق ہاتھ کو کیسے ہولا رکھ سکتے ہیں؟ ہم مرزائیوں کے متعلق کوئی نرمی نہیں برت سکتے. مرزائیوں کے یہ عقائد آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں، سیرت مہدی میں موجود ہے، روحانی خزائن میں موجود ہے، تذکرہ میں موجود ہے. پھر کہتے نہیں جی مولوی صاحب مرزائی کلمہ پڑھ دینے، ساڑھا ٹیچر ہے، ساڑھا پروفیسر ہے، ساڑھے بازار دکاندار ہے، ساڑھا سٹوڈنٹ ہے، ساڑھی ادھے نال باس ہوئی. اصل جس نے کیا تو مسلمان نہیں ہے کافر ہے، اس نے پھٹ کلمہ پڑھ کے سنایا. اور سنو آج مرزائیوں کے کلمے کا پول کھلتا ہے، مرزائیوں کے کلمے کا پردہ چاک ہوتا ہے. مسلمان وہی کہلائے گا جو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے اور الا اللہ میں اللہ سے عرش والا اللہ مراد لے. مسلمان وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھے اور محمد سے مدینے والے محمد مراد لے. لیکن جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور مرزا قادیانی کے دعوے کے مطابق کہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں اللہ ہوں، جب مرزا قادیانی کا دعویٰ اللہ ہونے کا ہے، جب کوئی مرزائی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اللہ سے مرزا قادیانی کو مراد لیتا ہے. جب کوئی مرزائی کلمہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، وہ محمد سے مدینے والے محمد نہیں، قادیان والا مرزا قادیانی مراد لیتا ہے. مجھے بتائیے ایک آدمی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اللہ سے یا محمد سے اپنا باپ مراد لے، اپنا چچا مراد لے، اپنا استاد مراد لے، اپنا پیر مراد لے، اللہ اور اللہ کے نبی کی ذات کو چھوڑ کے کوئی بھی مراد لے، ایک نہیں لاکھ دفعہ کلمے کی تسبیح دن میں پڑھ لے، مجھے بتائیے ایسا شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتائیے کلمے کے اندر اتنی بڑی تحریف کرنے والا، کلمے کے اندر اتنی بڑی ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارنے والا، یہ لعنتی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جب کوئی بھی شخص کلمے کے اندر یہ تحریف کر کے لا الہ الا اللہ میں اللہ سے کوئی اور مراد لے، محمد الرسول اللہ میں محمد سے کوئی اور مراد لے، مسلمان نہیں ہو سکتا. مرزائی بھی کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھنے سے مرزائی مسلمان ہو سکتا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب پھر کسی مرزائی کو مسلمان کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہندو کو مسلمان کرنا ہو کلمہ پڑھا دے مسلمان ہو جائے گا، سکھ کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا، عیسائی کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا، یہودی کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا. لیکن دوستو مرزائی کلمہ پڑھ لے، کون سا مرزائی ہے دنیا میں جو کلمہ نہ پڑھتا ہو؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھٹو کے دور میں پاکستان کی قومی اسمبلی سے مرزا قادیانی اور مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے. لہذا کلمہ پڑھنے سے مرزائی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی کافر ہے وہ کلمے کے اندر گڑبڑ نہیں کرتا، کلمے کے اندر تحریف نہیں کرتا، کلمے کے اندر رد و بدل نہیں کرتا، کلمے کے اندر ڈنڈی نہیں مارتا.
بتائیے، ایک نہیں 1000 دفعہ تسبیح پڑھ لے کلمے کی، جتنی مرتبہ کلمہ پڑھتا جائے گا اللہ کی بھی گستاخی کرے گا، اللہ کے نبی کی بھی گستاخی کرے گا۔ دنیا کا کافر کلمہ پڑھے مسلمان ہو، مرزائی کلمہ پڑھے گستاخ بنتا جائے گا اور زیادہ لعنتی بنتا جائے گا۔ پھر مسلمان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں سرگودا میں حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے اپنے بڑے ملفوظات تھے ماشاءاللہ، لیکن وہ کہتے مرزائیوں کو مسلمان کرنے کے بھی اپنا ہی طریقہ تھا، وہ تو میں یہاں نہیں بتاؤں گا، وہ ذرا بڑا بھاری طریقہ ہے، بڑا وزنی ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کے معدے برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن مرزائی کو مسلمان کرنے کا طریقہ فرمایا کہ جب جیسے کنویں میں کتا گر جائے، مثال سے سمجھے کنویں میں کتا گر جائے، آپ آئے مولانا عبداللہ صاحب کے پاس، حضرت جی کنویں میں کتا گر گیا ہے، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت نے بتایا کتا گر گیا ہے، بدبو آ رہی، کنواں ناپاک ہو گیا ہے، اب تو یہ سارا پانی بدبودار پانی نکالنا پڑے گا۔ آپ نے موٹر چلائی اور جب پانی تھوڑی دیر بعد لائٹ چلی گئی، پھر آپ نے ڈول کے ذریعے پانی کھینچا، ہاتھوں کو چھالے نکل آئے، بڑی مشکل سے جا کر رات کہیں 12-1 بجے وہ جو ہے نا کیا کنواں پاک ہوا۔ آپ نے حضرت سے رابطہ کیا، حضرت آرام فرما رہے تھے کہ جی وہ بدبودار پانی تو سارا نکال دیا ہے، اب کیا خیال ہے حضرت کنواں پاک ہو گیا؟ حضرت نے کہا اگر وہ ناپاک پانی سارا نکل گیا، کنواں خالی ہو گیا ہے، بدبو ختم ہو رہی ہے، اب نیا پانی جو آئے گا وہ پاک ہوگا۔ اچانک خیال آیا کہ میں پوچھوں وہ کتا بھی نکالا ہے کہ نہیں، کتا کٹے ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں حضرت کتا تھے جی بیچی پہ، مجھے بتائیے کتا ہے، کتا جب بیچ میں پڑا ہے، سارا کنواں ایک نہیں 10 مرتبہ بھی خالی کر دے، یہ کنواں تو پاک تھا، یہ ناپاک کیوں ہوا؟ پاک پانی اس کتے کے ساتھ لگا، اس کے ساتھ ٹچ کیا، مس کیا، پاک پانی ناپاک ہو گیا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا مطالبہ یہ ہے، پانی نکالنے سے پہلے کنویں سے کتا نکالنا چاہیے تھا، کتا نکالا نہیں، پانی سارا نکال دیا۔ جتنا نیا پاک پانی آتا جائے گا اس کتے کے ساتھ لگتا جائے گا، پانی پھر ناپاک ہوتا جائے گا، سب سے پہلے کتے کو نکالنا چاہیے۔ اسی طرح مرزائی 1 نہیں لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ لے، جب تک کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے اندر سے مرزا قادیانی کا مردار کتا نہ نکالے اور اس کے بعد کلمہ نہ پڑھے، اس وقت تک بولیے مرزائی مسلمان ہو سکتا؟ پہلے مرزا قادیانی پر لعنت بھیجے، مرزا قادیانی کو دجال اور کذاب کہے، مرزا قادیانی کو کافر کہے۔ قادیانی آ جاتا ہے مسلمان بچی کا رشتہ لینے کے لیے، اپنی مرزائن کا رشتہ دینے کے لیے، ہمارے مسلمان کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ بعض علماء کو بھی جو ختم نبوت کے کاج سے باقاعدہ وابستہ نہیں ہوتے، ان کو بھی ان بدماشوں کے طریقہ واردات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ کوئی قرآن پہ حلف لے لیتا ہے، کوئی جناب والا کیا ہے کلمہ پڑھا لیتا ہے، کہتا جی ہم مسلمان ہو گئے۔ نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، دنیا کا ہر کافر کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا۔ بولو مرزائی کلمہ پڑھ لے تب بھی مسلمان ہے؟ کیوں؟ کلمہ پڑھنے سے پہلے مرزا گامے کانے کو دور فٹی مول لکھ دی لعنت بھیجنی پائے گی۔ مرزا قادیانی کو مہدی نہیں مانتے، مسیح نہیں مانتے، مجدد نہیں مانتے، مہدی نہیں مانتے، ملہم من اللہ نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے، نبی اور رسول نہیں مانتے۔ مرزا قادیانی کو کافر مانتے ہیں، لعنتی مانتے ہیں، دجال مانتے ہیں، تب جا کر اس کے کلمے کا اعتبار ہوگا، اس کے بغیر اس کے کلمے کا اعتبار کیا جا سکتا؟ کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے؟ کیا یہ نقطہ، یہ پوائنٹ یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ اور الحمدللہ ہم نے جب ہی حوالہ جات، میں مرزائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، مرزائی اگر میڈیا کے ذریعے سن رہے ہو، مرزائیوں میں نے جو حوالہ جات دیے ہیں، مرزا قادیانی کے حوالے سے اللہ کا باپ ہونا، اللہ کا بیٹا ہونا، اللہ کی بیوی ہونا، اللہ ہونا، یہ حوالے اپنی کتابوں میں تلاش کرو، سرچ کرو۔ اگر یہ حوالے ہیں، خدا کی قسم جب ہم نے یہ حوالے دیے، خاندانی مرزائی جو نسلوں سے کئی نسلوں سے مرزائی چلے آ رہے تھے، وہ کہنے لگے نہیں ساڑھے مرزا صاحب کی کتابیں انتی گل نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر دیکھا، جب کتابیں کھولی، جناب نگر کی لائبریری سے تحقیق کی اور جناب نگر کی لائبریری کو دیکھا کہ یہ حوالہ جات ہے، تو الحمدللہ کئی نسل در نسل جو مرزائی چلے آ رہے تھے، انہوں نے پوری فیملیاں، پورے خاندان مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کے الحمدللہ مسلمان ہو۔ کیا مرزائیوں کو دعوت اسلام دیں گے انشاءاللہ؟
یہ حوالہ جات یاد رکھیں گے انشاءاللہ، مرزائیوں کو دعوت اسلام دیں گے الحمدللہ۔ مرزائیوں ریسرچ کرو، اگر یہ حوالہ جات نہیں ہے اپنا جوتا ہمارے منہ پر مارو، اور اگر یہ حوالہ جات ہے تو پھر مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کر حضور کے دامن رحمت میں آؤ، حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے آؤ۔ اس کے بغیر بندہ مسلمان رہ سکتا؟ اس کے بغیر بندہ مسلمان رہ سکتا؟ یہ اقرار کرنا پڑے گا، مرزا قادیانی سے برات کا، بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا۔ باقی رہا مرزائیوں سے مقابلہ اور مناظرہ، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں ابھی آپ کو 2-4 منٹ کے اندر مرزائیوں کے خلاف مناظر بنا کے جا رہا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ مرزائیوں سے مناظرہ کریں گے انشاءاللہ، مرزائیوں سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، مرزائیوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لاہور کے اندر ایک دوست ہے، وہ بینک مینیجر ہے، نہ کوئی مولوی صاحب ہے، نہ مفتی صاحب ہے، نہ حافظ صاحب ہے، کچھ بھی نہیں، بس دین کے لحاظ سے بیچارے چٹے ان پڑھ، لیکن ان کو ختم نبوت کی پاسبانی کا شوق ہے، پاسبانی کا ذوق ہے۔ انہوں نے تہیہ کیا ہے میں نے ختم نبوت کا پہرا دینا ہے، چاہے میں بینک مینیجر ہوں، چاہے میں دنیا دار ہوں، چاہے جو مرضی ہوں، نہ داڑھی نہ شاڑی، لیکن کہتے نہیں میں نے ختم نبوت کا پہرا دینا ہے اور مرزائیوں کو ذلیل کرنا ہے۔ ایک دفعہ ایک مرزائی آیا، یہ ان کے مربی جو ہوتے ہیں نا، وہ مربی ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے علماء ہے، یہ اپنے مولویوں کو کہتے ہیں مربی۔ وہ مربی تھا یا مربع تھا، جو بھی تھا، وہ جنا کے پیچھے رکھی ہوئی ایسی اور چوہے کی طرح منہ نکالا ہوا، اور ایسے آ گیا ان کے پاس بینک میں آ گیا۔ انہوں نے کہا خیر ہے، کہ میں تھوڑے نال مناظرہ کرنا۔ انہوں نے کہا بیٹھ ذرا ہاتھ ہولا رکھ، سمجھ گئے؟ وہ جنا کے پیچھے دیکھ کے اور جناب والا کیا ہے، چوہے کا منہ دیکھ کے سمجھ گئے نحوست اور لعنت پڑی ہوئی ہے، کہنے لگے بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری تو یہ ہمارے جو مینیجر دوست ہیں، انہوں نے کیا کیا، غور غور سے اس کے پاؤں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، کہنے لگا خیر ہوئے، غور غور نال میرے پیران ویکھ لیو۔ کہنے یار تو کہندا ہے میں احمدی ہاں، مرزائی ہاں، مینوں تے لگدا ہے تو عیسائی ہے۔ آکھن لگے او کیوں، تانوں کتھوں لگدا؟ آکھے جوتیاں تو لگدا ہے۔ آکھے او کیویں؟ آکھے سیرت ماضی میں لکھا ہے مرزا قادیانی دائیں پاؤں کی جوتی بائیں پاؤں میں اور بائیں کی دائیں پاؤں میں پہنتا تھا، تو نے دائیں پاؤں والی جوتی دائیں پاؤں میں پہنی ہوئی ہے، بائیں والی بائیں پاؤں میں پہنی ہوئی ہے۔ اس سے لگتا ہے تو مرزائی نہیں ہے، مرزائی ہے تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر۔ مجھ سے لگ رہا ہے کہ تو مرزائی نہیں، تو عیسائی ہے۔ کہنے لگا نہیں میں تو مرزائی ہوں۔ اگر مرزائی ہے پھر اپنے نبی کی سنت پر عمل کر، دائیں پاؤں سے جوتی نکال، دائیں پاؤں والی جوتی بائیں والے دائیں پاؤں میں پہن۔ کہنے لگا یہ تو اگر میں ایسا کروں گا، ابھی باہر نکلوں گا تو بچے مجھے کہیں گے پاگل ہے، بچے میرا مذاق اڑائیں گے۔ کہنے لگا تو پاگل لگتا ہے، جس ماں قسم نو نبی بندہ ہے مرزا قادیانی، وہ پاگل نہیں سی لگتا؟ وہ اگر دائیں جوتی بائیں پاؤں میں پہنتا تھا، وہ پاگل کیوں نہیں لگتا تھا؟ یا تو اس کو نبی مانتا ہے پھر اس کی سنت پر عمل کر۔ خیر بیچارہ بڑا پچھتایا، بڑا شرمندہ ہوا۔ تھوڑی دیر گزری تو ہمارے وہ بینک مینیجر دوست جو ہیں وہ کہنے لگے، میں نے غور غور سے اس کی قمیض کی طرف دیکھا۔ اب جب میں قمیض کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا خیر ہوئے، کوئی نئی جگت مارنے لگے ہو، نئی کوئی بات کرنے لگے ہو، کیا بات ہے؟ خیر ہے؟ کہ یار تو کہتا ہے میں احمدی ہوں، میں مرزائی ہوں، یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے۔ کہتا ہے میں احمدی ہوں، مجھے تو لگ رہا ہے تو یہودی ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے، کہاں سے لگ رہا ہوں؟ کہنے لگا قمیض کے بٹن سے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ یار سیرت ماضی میں لکھا ہے مرزا صاحب قمیض کے بٹن واسکٹ والے کاج میں، واسکٹ والے بٹن قمیض والے کاج میں ڈالا کرتے تھے۔ تو اگر سچا امتی ہے نا، اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر۔ آج مسلمان جتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، خدا کی قسم جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل پیرا ہے فخر کرتا ہے، جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کرتا شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ واحد دنیا میں ایک کذاب ایسا آیا ہے، ایک متنبی ایسا آیا ہے جو دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، اس کو ماننے والے اس کی سنت پہ، اس کی سیرت پہ، اس کے کردار اور کریکٹر پر عمل کرنے سے شرماتے ہیں۔ کہنے لگا مرزا قادیانی تو بٹن ایسے لگاتا تھا۔ کہنے لگا جی اگر میں ایسا کروں گا لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے۔ کہا مذاق اڑائے جو مرضی ہے، تو اگر سچا امتی ہے اپنے نبی کی سنت پر عمل کر۔ بیچارہ اور ذلیل ہوا اور شرمندہ ہوا۔ یہ میں کوئی قرآن و حدیث کے حوالے نہیں دے رہا کہ آپ کے لیے یاد رکھنا مشکل ہو، مجھے پتا ہے آج مسلمان دین سے دلچسپی نہیں رکھتا، اس کو کلمے کے الفاظ صحیح نہیں آتے، قرآن کریم کی آیتیں کہاں پڑھے گا، حدیث کہاں سے پڑھے گا۔ میں بڑے سادہ الفاظ میں مرزائیوں کے خلاف آپ کو مناظر بنانے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، کہنے لگا
हमारे मुसलमान भाई कहने लगे तू किस चीज़ पे आया है? कहने लगे जी मैं मोटरसाइकिल से आया, ए बाइक से आया, चाबी किथे जेब में फट के चाबी दिखाई। आखने लगे ए मैं कुछ झूठ बोलता, ए मैं बाइक से आवा, ए मैं चाबी है। कहने लगा अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया तू किसी सिख का बच्चा है। कहने लगा वो क्यों? कहने लगा सीरत महदी में लिखा है मिर्ज़ा कादियानी की सुन्नत है, मिर्ज़ा कादियानी अपनी चाबी नाले के साथ बांधा करता था, जिधर जाता जनावर जैसे खोता रड़ी आ गई शंग शंग शंग, हटो जी मिर्ज़ा साहब आ रहे, मिर्ज़ा गामा गाना साहब आ रहे, मिर्ज़ा गामा गाना साहब आ रहे। अगर तुम मिर्ज़े को उम्मती अभी चाबियां जेब से निकाल नाले के साथ बांध। कहने लगे तो मुझे लोग कहेंगे बंदा नहीं खोता रड़ी आ रही है, ये मैं कैसे कर लूं? का तू खोता रड़ी लगता है, ओ खोते का बच्चा खोता रड़ी नहीं लगता। अब कहने लगा मैं थोड़े नाम मुनाज़रा नहीं करना। 3 पॉइंट दिए, दाई जूती बाएं पाँव में, बाई दाएं, बटन अपने उल्टे सीधे कर, और चाबी नाले से बांध। कहने लगा मेरे प्यो दी भी तो भाई मैं थोड़े मुनाज़रा नहीं करना। कहने लगे अच्छा चल बे खाना दे खा के जा। अब बेचारा खाने के लिए मुरब्बी बैठा, वो उनका मुरब्बी से बैठा, खाना जब सामने आ गया, अब लुक़मा तोड़ के खाना खाने लगा तो हमारे साथी ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा अब तो मुझे पक्का यकीन आ गया तू किसी हिंदू का बच्चा है। कहने लगा वो कहाँ से यकीन आया? कहने लगा सीरत महदी में लिखा है मिर्ज़ा साहब खाना यूँ खाया करते थे, उंगली सालन में डबो के और यूं करके खाना खाया करते थे। तू जो उसके तरीके के खाना नहीं खा रहा ना, मुझे लगता है तू किसी हिंदू का बच्चा है। कहने लगा मैं खाना भी कोई नहीं खा रहा, मैं जा रहा हूं। कहने लगा ठहर जरा, नहाता कहाँ है? कहने लगा अजीब गल कर दियो, सारे लोग जिथे ना देन उस खाने के अंदर ना दे, मैं भी उठे ना दा। कहनी सीरत महदी में लिखा है मिर्ज़ा साहब गामा गाना साहब लिखते हैं मैं कादियान के छपड़ों में नहाया करता था। आज के बाद अगर मिर्ज़े को नबी मानता है ना, गुस्ल खाने में न नहाया कर, छपड़ों में नहाया कर, क्योंकि तेरे मिर्ज़े गाने गाने की सुन्नत है। ये 5 पॉइंट याद रख ले। मैं कहता हूं पत्तों की के गैरतमंद मुसलमानों, कोई कुरान और हदीस के हवाले की जरूरत नहीं है, ये 5 पॉइंट याद रखे। इंशाअल्लाह कोई मिर्ज़ाई किसी मिर्ज़ान माने चला ही नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। क्या तवक्को रखूं? हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा देंगे इंशाअल्लाह, मिर्ज़ाइयों को ज़लील और खार करेंगे इंशाअल्लाह, मिर्ज़ाइयत का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, लट के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। और इस हवाला से हमारा जो सरे-दस आने वाला इम्तिहान है वो चनाब नगर में कॉन्फ्रेंस आ रही है। आज अक्टूबर की 18 तारीख है और 30 और 31 अक्टूबर को चनाब नगर के अंदर 44वीं सालाना अदीम शान तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आ रही है। दुश्मन सामने हो, मुकाबले का अपना मजा होता है। मैं पट्टा कोई के आशिकाने रसूल से क्या तवक्को रखूं, यहाँ के गैरतमंद मुसलमानों से क्या तवक्को रखूं? 30-31 अक्टूबर जुमेरात जुमा चनाब नगर मिर्ज़ाइयों के पड़ोस में कुफरिस्तान में, वहां जाकर मिर्ज़ाइयों के मुकाबले में तारीख 7 शानदार कॉन्फ्रेंस आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के झंडे के नीचे वहां हाजिरी देकर क्या हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हाजिरी लगाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन दोस्त हैं जो अपने माहौल में तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, बाजारों में माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह, दुकानों पे माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा टीचर प्रोफेसर इंशाअल्लाह, वो प्रोफेसर बाद में है, हुजूर की खत्म नबूवत का दीवाना पहले है इंशाअल्लाह। कादियानी टीचर अगर मिर्ज़ा कादियानी की बात करता है वो तो उन्हें जहन्नम में लेके जाएगा, हमें तो हमारे नबी शफात फरमा के जन्नत में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके पत्तों की का कादियानी अगर मिर्ज़ा कादियानी के जलसे में बरतानिया बर्मिंघम जाता है, हम भी आज आहद करते हैं पत्तों की के गैरतमंद मुसलमान हुजूर की खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में हाजिरी दे के मिर्ज़ाइयत का पट्टा काटेंगे इंशाअल्लाह, काटेंगे इंशाअल्लाह, मिर्ज़ाइयत का पट्टा काटेंगे इंशाअल्लाह, मिर्ज़ाइयत के खात्मे की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अपने बावफा नबी से आखिर दम तक वफा निभाने की तौफीक नसीब फरमाए। ये हमारा हुजूर की ज़ात पर नहीं, हुजूर का हम परेशान है। अल्लाह ने हमें अपनी नौकरी के लिए, अपने हबीब पाक की नौकरी के लिए कबूल फरमाया है कि नाम मोहम्मद से खुशबू व वफा आती है। अरे उनके रोज़े से आज भी उम्मती 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 की सदा। भी कादियानियत के सहूलतकारों को लगाम देगी। भरपूर नारों के साथ इस्तिक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, मौलाना हाफिज अब्दुल्ला साहब, जमीयत उलमाए इस्लाम।
کی قیادت اور جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کمیٹی گراؤنڈ میں ضلع قصور و توکی کے مختلف اطراف سے آئے ہوئے میرے عزیز بھائی اور دوستوں، میں سب سے پہلے رابطہ کمیٹی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت محفل میں انکار کریں گے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ فیصلہ چند مولویوں کا نہیں، یہ فیصلہ چند خطبہ کا نہیں، یہ فیصلہ چند جماعتوں کا نہیں، بلکہ یہ فیصلہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، بلکہ یہ فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور اسلام کے فیصلے سے انکار کرنا، قرآن کے فیصلے سے انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے انکار کرنا، یہ دین سے بھی بغاوت ہے، یہ قرآن سے بھی بغاوت ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی بغاوت ہے۔ وہ جو دین کا باغی ہو، اسلام کا باغی ہو، قرآن کا باغی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا باغی ہو، آپ بتائیے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جب مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے اکابرین کہا کرتے تھے کہ مرزائیوں اور قادیانیوں کی حیثیت یہ چپکلی کی ہے، اور چپکلی پر اگر وار کیا جائے، چپکلی کو اگر مارا جائے اور وہ مر جائے، لیکن کچھ دیر تک اس کی دم حرکت کرتی رہے گی، لہذا یہ انگریز کی دم ہے۔ انگریز یہاں سے نکلا مگر دم ابھی تک باقی ہے، مگر اس دم میں حرکت نہیں ہے۔ وہ دم مولانا فضل الرحمان صاحب کے جوتے کے نیچے ہے، وہ دم مولانا ناصر خاکوانی کی جوتے کے تلے ہے، وہ دم مولانا اللہ وسایہ کی بوٹ کے تلے ہے، لہذا اب وہ دم حرکت بھی نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے، اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے
پیشگوئی کی ہے کہ اے ایمان والو، آپ کے صفوں میں سے ایک فتنہ پیدا ہوگا، آپ کے صفوں میں سے دین سے انحراف کرنے والے پیدا ہوں گے، آپ کے صفوں میں سے دین کے منکرین پیدا ہوں گے۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دین کا منکر ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ اسلام کا منکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا کہ منکرین پیدا ہوں گے، تو جب پیدا ہوں گے تو اللہ نے ایک وعدہ بھی کیا، 1400 سال پہلے ایک وعدہ بھی کیا اور فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ اس فتنے کے مقابلہ کرنے کے لیے، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے میں ایک جماعت لا کے کھڑا کروں گا، اور وہ جماعت اس فتنہ ارتداد کی سرکوبی کرے گی، وہ اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرے گی، اور وہ جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت تھی، جس کے ورکر صحابہ کرام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ فتنہ پیدا ہوا مسلمہ کذاب کی صورت میں۔ انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا پیغمبر کی زندگی میں۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہے۔ اس کی زندگی میں مسیلمہ نے اتنی جسارت کی کہ انہوں نے پیغمبر کی زندگی اور موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو کذاب کہا، جھوٹا کہا، بلکہ جھوٹا تو کیا، تمام جھوٹوں کا سرغنہ کہا گیا۔ علماء کو معلوم ہے کہ یہ صیغہ مبالغہ ہے، قیامت تک جتنی بھی جھوٹے ہیں ان کو جمع کر دو، قیامت تک جتنی بھی جھوٹ بولنے والے جتنی بھی جھوٹے ہیں اس کو ایک پلڑے میں رکھے، مسیلمہ دجال اور جھوٹے کو دوسرے پلڑے میں رکھے تو مسیلمہ باری رہے گا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹا تھا، پیغمبر نے ان کو جھوٹا کہا۔ پیغمبر کی رحلت کے بعد اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک جماعت پیدا ہوگی جو دین سے انکار کریں گے، لیکن اس جماعت کے مقابلے کے لیے میں ایک دوسری جماعت پیدا کروں گا تاکہ ان منکرین کی سرکوبی کریں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں جب مسیلمہ کذاب کو پیغام دیا گیا کہ تم پیغمبر کی زندگی میں بھی بغاوت پہ اترے تھو، تم آج بھی باغی ہو، لہذا ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس بغاوت سے روگردانی کرو، اس سے انحراف کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرو اور اپنے جھوٹی دعوی نبوت سے برات کا اعلان کرو۔ لیکن مسیلمہ نے یہ بات تسلیم نہیں کی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر بھیجا لڑنے کے لیے۔ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً اس لڑائی میں جو مسیلمہ کذاب منکرین ختم نبوت کے فتنے کے خلاف لڑی گئی، اس لڑائی میں 1200 صحابہ کرام نے قربانی دی، جام شہادت نوش کی اور مسیلمہ کذاب کو انجام تک پہنچایا۔ اس لیے ہم آج اس اسٹیج کی توسط سے مرزائیوں اور قادیانیوں کو یہ کہتے ہیں
کہ آپ کے لیے دو راستے ہیں، آپ کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ اگر آپ زندگی اور جان خلاصی چاہتے ہو، آپ کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی قانونی اور آئینی اور پارلیمانی عدالتی حیثیت کو تسلیم کرو۔ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، آئین نے فیصلہ کیا ہے کہ مرزائی ہو یا قادیانی، احمدی ہو یا لاہوری، یہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا اس آئینی، قانونی، عدالتی اور پارلیمنٹری فیصلے کو تسلیم کرو۔ ایک راستہ یہ ہے۔ اگر آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے قانونی حیثیت کو تو پھر اسلام قبول کریں۔ اگر آپ اسلام بھی قبول نہیں کریں گے، قانونی اور پارلیمانی عدالتی حیثیت کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، تو ایک راستہ باقی ہے آپ کو، اور وہ راستہ صدیق اکبر کا راستہ ہے، اور وہ انتخاب ہم نے نہیں کیا ہے، وہ انتخاب آپ نے خود کیا ہے۔ اس راستے کا انتخاب تم نے خود کیا۔ آپ نے اپنے آپ کے لیے صدیق اکبر کے راستے کو چنا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو آپ کے آقا مسیلمہ کے ساتھ ہوا۔ حالانکہ نہ جمعیت علماء اسلام کی یہ ہدایت ہے، نہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ ہدایت ہے کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنے جان نثاروں کو بھی بار بار اپنے اسٹیٹ سے یہ ترغیب دیتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کی ہتھوڑے سے ان کا مقابلہ کرنا، دلیل کی ہتھوڑے سے ان کا مقابلہ کرنا، ہتھکڑے سے ان کا مقابلہ کرنا، پارلیمان کے ہتھوڑے سے ان کا مقابلہ کرنا۔ قانون ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ یہ ہمیشہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ترغیب بھی یہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی ترغیب اور اصول اپنے کارکنوں اور ورکروں کی بھی یہی ہے۔ لیکن سوال حکمرانوں سے، اگر غازی عالم دین پیدا ہوتا ہے یا غازی عبدالقیوم پیدا ہوتا ہے یا ممتاز قادری پیدا ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار نہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اس کا ذمہ دار جمعیت علماء اسلام نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کوئی بھی دینی مذہبی جماعت نہیں ہے، بلکہ اس کا ذمہ دار حکمران اور وقت کا قانون ہے۔ کیوں؟ اس لیے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا۔ علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہا ہے یا 90 سال پہلے کہ یہ دین کا بھی دشمن ہے اور یہ پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ تو جب علامہ اقبال نے بھی اس کو دین کا دشمن قرار دیا ہے، پاکستان کا بھی دشمن قرار دیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دستور قرآن ہوگا۔ تو اگر قائد اعظم کی فرمودات کو سامنے رکھا جائے اور ان کی فرمودات میں سے یہ ہے کہ قرآن دستور ہوگا، اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ مرزائی اور قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلے کو سامنے رکھا جائے، پاکستان کی پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا فیصلہ اگر سامنے رکھا جائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے رکھا جائے، تو اس فیصلے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ قادیانی اور مرزائی اسلام سے خارج ہے۔ اب آپ بتائیے، جب آئین کا فیصلہ یہ ہو اور قادیانی اور مرزائی آئین کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، بتائیے یہ آئین کا باغی ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو۔
جو آئین کو نہیں مانتے وہ آئین کا، وہ پارلیمنٹ کا، وہ عدالت کا، وہ قانون کا، اور چل کا آئین یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ مجھ میں اتنی بڑی باتیں نہیں کر سکتا، نہ مولانا ہزاروی کر سکتا ہے۔ اس آئین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ کس کو کہہ رہا ہوں؟ حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں۔ وہ تو چپکلی ہے، مرزائی اور قائدانی کیا ہے؟ وہ تو چپکلی ہے، لیکن میں حکمرانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آئین کا فیصلہ یہ ہے کہ جو آئین سے منکر ہو، آئین کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئین کو نہیں مانتا، جو عدالتی فیصلے کو نہیں مانتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قانون کو نہیں مانتا، پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئین کا باغی ہے، وہ عدالت کا باغی ہے۔ اور پھر آئین کا فیصلہ یہ ہے، جو آئین کا باغی ہو، جو قانون کا باغی ہو، آئین کہتا ہے کہ پھر اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ کون سا آرٹیکل لگتا ہے؟ اور آرٹیکل 6 کا مطلب کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کا مطلب یہ ہے کہ یہ باغی ہے، اور باغی کی سزا موت ہے۔ باغی کی سزا، اسی لیے تو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، سیاست چمکانے کے لیے نہیں۔ جب مشرف نے 12 اکتوبر 99 کو آئین کو پاؤں تلے روندا، اور پھر 2007 کو انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کو بالوں سے پکڑ کر ان کو فارغ کیا گیا، ایمرجنسی لگایا گیا، 2 بار انہوں نے آئین سے بغاوت کی اور آئین سے انحراف کیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے آئین سے بغاوت کی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور جو آئین سے کھلواڑ کرے گا اس کی سزا موت ہے، لہذا جنرل مشرف کو 3 دن 3 رات اسلام آباد کے ڈی چوک پر لٹکایا۔ یہ فیصلہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آئین کا باغی تھا۔ تو جب سزا موت ہے، دوسرا مثال کہا جاتا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ کی سزا موت ہے، جو ملک دشمن ہوگا، جو وطن دشمن ہوگا، اس کی سزا موت ہے۔ مثال آج کا TTP کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ جس کو کہتے ہیں فتنۃ الخوارج، کہتے ہیں فتنۃ الہندوستان، کبھی داعش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی تحریک طالبان پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو نہیں مانتے، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ یہ جمہوریت کو نہیں مانتے، یہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، یہ سپریم کورٹ اور عدالت کو نہیں مانتے، یہ جمہوریت کو نہیں مانتے، یہ پاکستان کا قانون اور آئین نہیں مانتے، لہذا یہ اینٹی اسٹیٹ ہے اور اس کی سزا گولی ہے، کہتے ہیں۔ تو پھر یہ ربوہ میں جو بیٹھے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ یہ ربوہ میں جو بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے آج تک مرزا غلام کی تصویر دیکھا ہے کہ وہ کس شکل کا آدمی ہے۔ مرزا غلام کی تصویر ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کس شکل اور کس صورت کا آدمی ہے، لیکن جب میں ذہنی طور پر سوچتا ہوں، جو بھی شکل جو بھی صورت ہو، لیکن جب منہ کھولتا ہے تو پوری دنیا میں بدبو پھیلتی ہے، پوری دنیا میں، اور آج بھی دنیا میں اس کی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ تو جب آئین کا باغی ہو، پارلیمنٹ کے فیصلوں سے انکاری ہو، عدالتی فیصلوں سے انکاری ہو، آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 کے مطابق اس کی سزا موت ہے، تو ربوہ میں بیٹھے مرزا غلام کی اولاد
پارلیمنٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، آئین کے فیصلے کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ پھر آپ بتائیے، جو پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں مانتا، جو آئین کا فیصلہ نہیں مانتا، اور جو قانون اور عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا، وہ آئین کا باغی ہے یا نہیں ہے؟ وہ عدالت کا باغی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب آئین کا بھی باغی ہے، پارلیمنٹ کا بھی باغی ہے، عدالت کا بھی باغی ہے، تو آئین کا آرٹیکل 6 کہہ رہا ہے تو اس کی سزا موت ہے، تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ موت ہونی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، میں حکمرانوں کو کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا قانون کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آئین کہہ رہا ہے۔ سن 1973 کا آئین، وہ سن 1973 کا آئین جس پر ذوالفقار علی بھٹو کی بھی دستخط ہے، جس پر مولانا شاہ احمد نورانی کی بھی دستخط ہے، جس پر مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دستخط ہے، متفقہ دستور ہے، متفقہ دستاویز ہے، 25 کروڑ عوام کا مسلمہ اور متفقہ دستاویز ہے۔ اب اس آئین کا باغی آرٹیکل 6 کے مطابق ان کی سزا موت ہونی چاہیے، تو پھر مرزا غلام کو قبر سے نکال کر اس کو ڈی چوک پر لٹکا دیا۔ اور ہمارے وزراء کہتے تھے، آپ جا کے سوشل میڈیا پر ریسرچ کریں، دیکھیے ابھی بھی اس کی بہت بڑی مونچھیں، بڑی بڑی مونچھوں والے وزراء، 3 پیس سوٹ والے وزراء، 5 پتلون والے وزراء، کاٹن کپڑے پہننے والے وزراء، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا خیال ہے آپ کے مرزائی اور قائدیانی میں، وہ کہتے ہیں کہ مولوی پاگل ہو چکا ہے، قائدیانی ہم جیسے مسلمان ہیں، قائدیانی ہم جیسے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، قائدیانی بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ قائدیانی کلمہ دو ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب کلمہ ایک ہے، نماز ایک ہے، وہ بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس قبلے کی طرف، کعبے کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ کلمہ گو بھی ہے، وہ اہل قبلہ بھی ہے، وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ہم اور قائدیانی میں فرق کیا ہے؟ صرف قبلہ رخ ہونا یہ ایمان ہے۔ پھر تو عبداللہ بن ابی بن سلول بھی کلمہ بولتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، اور یہ اتنے بے وقوف ہے یہ وزراء، اکثریت عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی نہیں جانتے۔ ان کے خیال یہ ہے کہ یہ ہیرا منڈی کا پیدائشی ہے۔ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کتنا خطرناک آدمی تھا، کتنا دین دشمن آدمی تھا۔ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، وہ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق سے زور زور سے پڑھتے تھے، اور پیغمبر کے سامنے پڑھتے تھے، پیغمبر کے محفل میں بیٹھ کے کلمہ پڑھتے تھے، اور پیغمبر کی امامت میں مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو جب عبداللہ بن ابی بن سلول مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے، پہلو میں عمر پر کھڑا ہے اور صدیق اکبر کھڑا ہے، پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ لہم۔ جب اس کا انتقال ہوا اور پیغمبر علیہ السلام نے جس شکل میں، جس حیات میں علماء کو معلوم ہے ان کی بخشش کا مطالبہ کیا رب سے،
اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اس منافق کے بارے میں آپ ایک بار سفارش کرتے ہو بخشش کی، 100 بار سفارش کرتے ہو، 70 بار سفارش کرتے ہو، ان کو سفارش، آپ کی سفارش نہیں مانی جائے گی، اس کو بخشش نہیں ملے گی. اس کو بخشش کیوں بھائی کیوں نہیں ملے گی وزیر صاحب؟ کیوں نہیں ملے گی؟ کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، پیغمبر کی امامت میں نماز پڑھتا تھا، قرآن کو بھی تسلیم مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے، پھر تو مسلمان تھا ہم جیسے. کہ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اس بچ کے بارے میں بخشش کی سفارش مت کرو؟ کرو یا نہ کرو. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کہا کرو یا نہ کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا اٹل فیصلہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ. یہ اللہ کا بھی باغی تھا اور رسول کا بھی باغی تھا. وماتوا وهم فاسقون، یہ بغاوت سے مرا ہے، بغاوت سے مرا ہے. ولا تصلی علیہم منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. مت کرو دعا اس کے لیے، اس کی جنازے کی نماز بھی مت پڑھو، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ کو مسیلمہ کذاب پسند ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے؟ زور سے بولو، فرشتے لکھتے ہیں رسول اللہ پسند ہے. تو پھر فیصلہ کرو کہ ہم نے ختم نبوت کے عقیدے کی چوکیداری کرنی ہے. انشاءاللہ چوکیداری کریں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ انشاءاللہ مریں گے یا نہیں مریں گے؟ انشاءاللہ. یہ فیصلہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ، جدوجہد کریں گے انشاءاللہ، مریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا فیصلہ ہے بالکل. اور یہ لڑائی ہمیں میراث نہیں ملی ہے، بے شک ہمیں ورثہ میں ملی ہے. مومن وہ ہے جو دل کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس قسم دشمن کے ساتھ میدان کارزار میں لڑے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. بے شک بے شک. اور اس کے ساتھ دوستی رکھنا، اس کے ساتھ دوستی رکھنا ایمان کا تقاضا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، ہمیں کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. آپ اتنے خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور آپ مخاطب ہے. ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ نہیں ہے، اللہ ہے. کون مخاطب ہے؟ زرداری نہیں ہے، شہباز شریف نہیں ہے، نہ کوئی جنرل ہے، نہ کوئی جج ہے، بلکہ مخاطب. بیٹے نے اپنے باپ سے بغاوت کا اعلان کیا، انی بریء مما تعبدون. تم جس کو خدا مانتے ہیں میں اس خدا سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. یہ ہے رشتہ. تو اگر دین دشمن باپ کی شکل میں ہو، باپ کا احترام اور مقام اپنے جگہ پر، لیکن دین کے معاملے میں اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنا ہوگا. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اللہ تعالیٰ بہت یقین سے کہہ رہا ہے، آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. قیامت تک جو ایمان والے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس شخص میں ایمان ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس شخص میں ایمان ہو کہ وہ میرے دشمن سے یاری کرے، وہ میرے پیغمبر کے دشمن سے یاری اور پیار و محبت کرے. جس میں ایمان ہو
اور یاری پیغمبر کے دشمن سے یہ کیسے ممکن ہے؟ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہو اور یاری میرے دشمن سے یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان مجھ پر ہو، ایمان میری پیغمبر پر ہو، اور یاری اور دوستی پیغمبر اور میری دشمن سے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ بڑھ کے کہتے ہیں مجھے مومن کی ایمان پر اتنا یقین ہے، اگر وہ میرا اور پیغمبر اور دین کا دشمن اس مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ باپ کو ناراض کریں گے لیکن پیغمبر کو ناراض نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، باپ ہی کیوں نہ ہو وہ دشمن، او ابناءہم، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب دین دشمن ہو تو پھر وہ رشتہ ختم جو بیٹے کا رشتہ۔ او اخوانہم، وہ دشمن دین کا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اس کا گھرانہ، اس کا قوم، اس کا خاندانی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ رب کے لیے اور اپنے پیغمبر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باپ کو بھی ناراض کر رہا ہے، بھائی کو بھی ناراض۔ جب ایمان اتنا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اعلان کیا ہے کہ میں ان کا میزبان۔ بیٹے نے اپنے باپ سے بغاوت کا اعلان کیا، انی بریء مما تعبدون، تم جس کو خدا مانتے ہیں میں اس خدا سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ہے رشتہ۔ تو اگر دین دشمن باپ کی شکل میں ہو، باپ کا احترام اور مقام اپنے جگہ پر، لیکن دین کے معاملے میں اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنا ہوگا، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه۔ اللہ تعالیٰ بہت یقین سے کہہ رہا ہے، آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، قیامت تک جو ایمان والے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس شخص میں ایمان ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس شخص میں ایمان ہو کہ وہ میرے دشمن سے یاری کرے، وہ میرے پیغمبر کے دشمن سے یاری اور پیار و محبت کرے۔ جس میں ایمان ہو اور یاری پیغمبر کے دشمن سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہو اور یاری میرے دشمن سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان مجھ پر ہو، ایمان میری پیغمبر پر ہو، اور یاری اور دوستی پیغمبر اور میری دشمن سے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ بڑھ کے کہتے ہیں مجھے مومن کی ایمان پر اتنا یقین ہے، اگر وہ میرا اور پیغمبر اور دین کا دشمن اس مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ باپ کو ناراض کریں گے لیکن پیغمبر کو ناراض نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، باپ ہی کیوں نہ ہو وہ دشمن، او ابناءہم، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب دین دشمن ہو تو پھر وہ رشتہ ختم جو بیٹے کا رشتہ۔ او اخوانہم، وہ دشمن دین کا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اس کا گھرانہ، اس کا قوم، اس کا خاندانی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ رب کے لیے اور اپنے پیغمبر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باپ کو بھی ناراض کر رہا ہے، بھائی کو بھی ناراض۔ جب ایمان اتنا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اعلان کیا ہے کہ میں ان کا میزبان